सफ़ा नंबर 202 सफ़े की आखिरी लाइन सूरतुल अनाम सूरत के शुरू से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वजअलस ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा कज़ा अजला वअजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून वहुवल्लाहु फिस्समावाति वफिल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम वजहरकुम वयअलमु मा तक्सिबून वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन। सिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वजअलज़ ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला वअजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून वहुवल्लाहु फिस्समावाति वफिल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम वजहरकुम वयअलमु मा तक्सिबून वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खलक़स समावाति वल अर्ज़ वो ज़ात जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीनों को वजअलज़ ज़ुलुमाति वन्नूर और जिसने बनाया अंधेरों को और रोशनी को सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून फिर भी वो लोग जो काफिर हैं वो दूसरों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुमको मिन तीनिन मिट्टी से सुम्मा क़ज़ा अजला फिर तुम्हारा मौत का एक वक़्त मुकर्रर किया वअजलुन मुसम्मन इंदहु और फिर पूरे आलम की मौत का एक वक़्त मुकर्रर किया इंदहु जिसका इल्म उसी के पास है सुम्मा अंतुम तमतरून फिर भी तुम शक करते हो। वहुवल्लाहु फिस्समावाति वल अर्ज़ अल्लाह वो है जो आसमानों में भी है जमीनों में भी है
یعلم سرکم، وہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، وجہرکم، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس کا ایسے اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ سورۃ انعام شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اس سے پہلے جبر صورتیں نازل ہو چکی تھی، اس کے 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ شروع کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی، الحمدللہ الذی، اور فرمایا کہ اس کا نام انعام اس لیے رکھا گیا، یہ نام کی جمع ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مویشیوں کو حلال ٹھہرایا، یعنی مشرکین مکہ نے جو جانور بذات خود اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو حلال کر قرار دیا کہ یہ اللہ کی ذات نے حرام قرار نہیں دیے، اس وجہ سے اس کا نام انعام رکھ دیا، یعنی مویشی چھپائے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کا زیادہ تردید کی ہے۔ گزشتہ صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہود النصارہ کی تردید کی تھی، کچھ باقی احکام بھی تھے لیکن زیادہ تردید ان کی تھی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب نے شرک کی تردید کی ہے، شروع کے اندر بھی شرک کی تردید فرمائی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے ظلمت اور نور کو پیدا فرمایا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ایران کے مجوسیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خیر کو پیدا کرنے والی ذات اور ہے اور شر کو پیدا کرنے والی ذات اور ہے، نیکی کی توفیق دینے والا خدا اور ہے اور برائی کی توفیق دینے والا، برائی کی طرف لے کر جانے والا وہ خدا اور ہے۔ تو فرمایا وہ انہوں نے اپنی طرف سے ٹھہرایا تھا، کہتے ہیں ایک خدا کا نام یزدان ہے، وہ انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور ایک کا دوسرا نام رکھا ہوا تھا احرمن، اور یہ کہتے تھے انسان کو برائی سے روکتا ہے، یہ انسان کو برائی کی توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا وجعل الظلمات والنور، خیر اور شر کو پیدا کرنے والا، اندھیرے اور روشنی کو پیدا کرنے والا، ظلمت کو پیدا کرنے والا، نور کو پیدا کرنے والا وہ خدا ہی ہے، اور فرمایا اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں، فرمایا وہ دوسری چیزوں کو اللہ رب العزت کے برابر کرا دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ پھر اللہ رب العزت پھر مثال دیتے ہیں، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا من طین، اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے پورے کی پورے زمین کے چہرے کی مٹی اٹھائی، پھر اسے گودا، اور گودنے کے بعد جب وہ خشک ہو گئی سلسال، جب وہ کھڑکنے لگی تو پھر اللہ رب نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر وہاں سے انسان کی تخلیق چلی۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں ثم قضا اجلا، پھر میں نے ہر فرد کی موت کا وقت مقرر کیا، ایک تو پورے عالم کی موت ہے، ایک ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَمَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، فرمایا جو مر چکا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو چکی، فرمایا ایک تو قیامت کبریٰ ہے وہ تو جب آئے گی اسی وقت آئے گی، لیکن فرمایا ایک قیامت صغریٰ ہے جو انسان مر جاتا ہے اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے شاہ فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور فرمایا ایک جو ہے پورے عالم کی موت ہے، یعنی قیامت کبریٰ ہے جو قیامت آئے گی، فرمایا اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ہر فرد کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیا اور پورے عالم کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ ثم انتم تمترون، فرمایا پھر بھی تم شک کر رہے ہو، اس ذات نے تم کو پیدا کیا، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں زبان دی، کتنا خوبصورت چہرہ دیا، اور فرمایا اس کے پیدا کرنے کے بعد پھر بھی تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ وَاللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے، یہ نہیں کہ آسمان کا خدا اور ہے زمین کا خدا ایک اور ہے، فرمایا آسمان زمین کا خدا ایک ہی ہے۔ یعلم سرکم، فرمایا وہ جانتا ہے جس کو تم دلوں کے اندر چھپا رہے ہو، ظاہر نہیں کر رہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ وجہرکم، اور جس کو تم اعلانیہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور میں تم جو بھی کمائی کرتے ہو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی تھی، جب یہ کوئی نشانی آتی تھی وہ اس کا انکار کرتے تھے، اسے اعراض کرتے تھے۔ تو اگر اس آیت سے مراد قرآن پاک کی آیات لی جائیں، سورت قرآن لی جائیں تو اس کا بھی انکار کرتے تھے۔
اگر آیت سے مراد نشانی اور موجزہ مراد لیا جائے تو کفار مکہ 14ویں رات کا چاند تک جمع ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چلو جا کر نبی کو تنگ کرتے ہیں، اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات مانگنے لگے۔ کوئی کہتا ہے یہ معجزہ دکھاؤ، پھر ایمان لے کر آئے، کوئی کہتا ہے یہ معجزہ دکھاؤ، اور کچھ لوگوں نے کہا اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم مان جائیں گے واقعی تو اللہ رب العزت کا نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو تم مان جاؤ گے؟ کہنے لگے بالکل ہم مان جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ٹکڑا اس پہاڑی کے اوپر چلا گیا، دوسرا ٹکڑا اس پہاڑی کے اوپر چلا گیا۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تجھے بھی 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے بھی آ رہے ہیں۔ وہ دور جا کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ تجھے بھی آ رہے ہیں؟ میری آنکھوں کے اوپر اس نے جادو کر دیا۔ جس سے پوچھتے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ایسے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ کہنے لگے ھذا سحر مستمر، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ چاند 2 ٹکڑا نہیں ہوا بلکہ ہماری آنکھوں کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف صورتیں نازل فرمائی اور اللہ نے مختلف معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ظاہر کیے، پھر بھی یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ اعراض کر رہے ہیں تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اللہ کی ذات کو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ فرمایا جو انکار کرتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر نہیں آتا، وہ اپنی ہی آخر برباد کر رہا ہے۔ تو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ